अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, दो अहम बातें हैं जिसके ऊपर कुछ गुफ्तगू होगी आज के वीलॉग में। एक तो जनाब ये सूरत हाल है कि जनरल बाजवा ने इंटरव्यू दिया है और बाद में वो मुकर भी गए हैं खैर उस इंटरव्यू से। और शाहिद मेतला साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं जिनसे उनकी कुछ गुफ्तगू हुई, मीटिंग हुई, और उसके बाद शाहिद मेतला साहब ने उस गुफ्तगू का सारा अहवाल जो है वो इंटरव्यू की शक्ल में छाप दिया और उसके बाद उसमें बड़े इंकशाफात हुए हैं। अब हर कोई उस इंटरव्यू में से अपनी मर्जी की जो बातें हैं वो डिराइव कर रहा है और वो कह रहा है ये बात ठीक है और बाकी सारी बातें गलत हैं। तो जो किसी के खिलाफ बात है वो कह रहा है कि जनरल साहब ने झूठ बोला है, और जिसने जो उसको सूट करती है उसको वो कहता है कि बिल्कुल जो है वो ठीक बातें की। तो बस ऐसी कुछ सूरत हाल है। लेकिन मजे की बात यह है कि इंटरव्यू देने के बाद जनरल साहब बिल्कुल सिरे से ही उस बात से मुकर गए। इस मुकरने की क्या वजह ये भी मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही साथ इमरान खान साहब के जलसे के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, जनरल बाजवा साहब ने जो शाहिद मेतला साहब से गुफ्तगू की, जिसे उन्होंने इंटरव्यू का नाम दिया, उसमें उन्होंने कुछ अहम बातें की। मसलन वो ये बातें कर रहे थे कि जी इमरान खान बड़े झूठे हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, शेख रशीद बड़े झूठे हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी बड़े झूठे हैं, हामिद मीर भी झूठे हैं, तलत हुसैन भी झूठे हैं, और जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उन्होंने बहुत सारे काम अपने तौर पर बगैर जनरल बाजवा के इल्म में लाए, उनसे इजाज़त लिए बगैर बहुत सारे काम वो वैसे खुद ही करते फिरते थे। लोगों को नौकरियों पे लगवाना, या कोई किसी को मुल्क से बाहर भिजवाना, या किसी को कोई उठवाना, कुछ भी। तो इस किस्म के बहुत सारे काम जो है वो जनरल फैज़ खुद ही करते फिर रहे थे और जनरल बाजवा को तो उनका इल्म ही नहीं होता था। फिर इसके अलावा उन्होंने अपनी मुलाकातों का अहवाल भी लिखा कि किस तरह से वो बार बार ब्लैकमेल होते रहे हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब से भी उनकी जो मुलाकातें हुई ईवान सदर में वो क्यों हुई, और फिर इस तरह से नवाज शरीफ साहब से उनकी डील हुई जिसमें उन्होंने ये तमाम मामला, जब ये लॉन्ग मार्च से ऐलान करने से पहले इमरान खान साहब ये डिमांड कर रहे थे कि असम्बली डिसॉल्व कर दी जाए, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि जनाब मैंने तो मियाँ साहब से दरख्वास्त करके, जो उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हैं, दरख्वास्त करके उन्हें मना लिया था। बस असम्बली तहलील होने वाली थी कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। मैंने तो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी फ़ोन किया था और जनाब इमरान खान ने बात नहीं मानी, जिसके बाद फिर वो भी अड़ गए कि जी अब हम मुकाबला करेंगे। और जो कुछ लॉन्ग मार्च में 25 मई के दिन हुआ उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, वो सब कुछ राना सनाउल्लाह ने अपनी मर्जी से किया। फिर उन्होंने ये कहा कि जो 17 जुलाई के इंतखाब हुए थे, ज़िमनी इंतखाब, वो सारे इमरान खान ने अपनी मकबूलियत से जीते और उसमें किसी किस्म की हमारी तरफ से कोई हेल्प नहीं हुई, हमने बिल्कुल कोई मदद नहीं की किसी की, हम बिल्कुल न्यूट्रल थे। और इसके अलावा उन्होंने कुछ बातें सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ की कि जनाब जो हामिद मीर साहब हैं वो भी झूठ बोलते हैं, और जो तलत हुसैन साहब हैं वो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जैसे हमने उन्हें नौकरी से निकलवाया। सच्ची बात तो ये है कि हमने तो उन्हें नौकरी पे वापस बहाल करवाया, और उन्होंने फिर बताया कि किस तरह से उन्होंने उनकी मदद की नौकरी पे लगवाने के हवाले से। तो इस किस्म की बहुत सारी गुफ्तगू जो है वो उनकी सामने आई है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने कहा कि जब उन्होंने वज़ीर आला बनवाया हमजा शहबाज को, तो मैंने उनकी बड़ी क्लास ली, और हमजा शहबाज जो हैं वो बहुत ही निकम्मे हैं, और शहबाज शरीफ साहब को मैंने बहुत डांटा और उन्होंने खामोशी से चुप करके सारी बात बर्दाश्त कर ली। और शहबाज शरीफ साहब को कुछ भी कह दो वो आगे से कुछ नहीं बोलते। तो मियाँ साहब और शहबाज शरीफ साहब से ये हुकूमत भी नहीं चल रही, और वज़रा भी उनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते, कोई अहमियत नहीं देते। मियाँ साहब आएंगे तो फिर शायद कुछ सूरत हाल बेहतर हो इस हुकूमत की, वरना इनका कोई हाल नहीं है। तो ये सारी गुफ्तगू है जनरल बाजवा साहब की जो मैंने आपको थोड़ी मुख्तसर करके बताई है। उस इंटरव्यू में शाहिद मेतला साहब लिखते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी ये बात सही है, ये बात गलत है। हाँ, जो शेख रशीद के बारे में बात की वो सच है, जो हामिद मीर कहते हैं जो मेरे बारे में बात की वो गलत है, तलत हुसैन कहते हैं जो मेरे बारे में बात की वो गलत है, लेकिन जो इमरान खान के बारे में वो बातें कर रहे हैं कि वो झूठे थे, ये था, वो सारी बातें ठीक है। फिर इमरान खान कहते हैं वो इन्होंने जो साफियों के बारे में बातें की वो ठीक है, जो मेरे बारे में बातें की वो गलत है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हर किसी को अपने मतलब की उसमें से बात पसंद आ रही है और वो उसको ऑन कर रहा है कि ये बात ठीक है, बाकी बातें गलत हैं। लेकिन मैंने इन तमाम बातों से क्या तज्जिया निकाला, मैंने 5-6 पॉइंट्स इसको यूँ कह लें कि एनालाइज करके शॉर्ट आउट किए। पहले तो एक चीज़ ये वाज़ेह हो गई कि ये जो जनरल साहब बात करते हैं कि वो न्यूट्रल हो गए थे, तो वो न्यूट्रल तो कोई चक्कर नहीं था। वो हर वक्त आखिर दम तक बिल्कुल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं, सियासतदानों से मुलाकातें करना, व्हीलिंग डीलिंग करना, मामलात को तय करने में फ़ोन करना, राब्ते करना, ये सब वो करते रहे, और इसका वो एडमिट भी कर रहे हैं, बाकायदा एतराफ़ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक फजूल बात थी जो उन्होंने अपने आखिरी लेक्चर में कही कि जनाब आखिरी तकरीर में कही कि हम न्यूट्रल हो गए थे। तो न्यूट्रल शूटर वाली कोई कहानी नहीं है।
دوسرا یہ بات ان کی بڑی عجیب اور حیران کن تھی کہ اگر جنرل فیض ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام کر رہے تھے تو یہ تو بہت بڑا کویسچن ہے، کیونکہ فوج کے اوپر تو ہم سب سے پہلے یہ بات ہی یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ بڑا آرگنائزڈ ادارہ ہے اور چیف کی مرضی کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا. تو اس طرح کی بات کر کے انہوں نے اس پورے ایک متھ کے اوپر کویسچن لگا دیا ہے کہ جناب یہ واقعی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نیچے کے جرنیل اپنی مرضیوں سے جو مرضی کرتے پھریں. تیسری جو ان کی بات تھی کہ صحافیوں کو بنانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم بناتے ہیں یہ بھی ایک بڑا انفارچونیٹ ان کا اعتراف تھا، اور یہ کافی حد تک لوگوں کو پہلے سے پتہ بھی تھا، اب انہوں نے باقاعدہ اعتراف کر لیا ہے. تو یہ بہت حد تک ایک، اور اس میں انہوں نے مانا ہے کہ جب ہم نے ایک دم سائڈ بدلی عمران خان کے خلاف تو صحافی جو پہلے ہمارے ہم نوا تھے وہ وہیں رہ گئے. ہم نے چونکہ اچانک سائڈ بدلی تو وہ اس طرح سے ہمارے ساتھ بدل نہیں سکے، وہ وہیں کھڑے رہ گئے. تو اس میں وہ صابر شاکر وغیرہ کی بات کرتے ہیں یا ارشد شریف کی بات کرتے ہیں، شاید عمران ریاض کی بات کرتے ہوں. یہ تو اب میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ پرٹیکولرلی کن کن صحافیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن ایسا لگا کہ یہ صحافی جو پہلے بہت زیادہ لگتا تھا کہ فوج کو ایڈمائر کرتے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو پھر جب عمران خان صاحب کا معاملہ ہوا تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظر آئے ہمیں یہ صحافی، اور انہوں نے فوج کی ان جو پالیسیز تھی ان کی تنقید کی. تو یہ شاید وہ ایڈمٹ کرتے ہیں باجوہ صاحب کہ ہم نے اچانک چونکہ سائڈ بدلی تو یہ صحافی اس طرح ہمارے ساتھ ہمارے ویو کے ساتھ بدل نہیں سکے. تو یہ بھی ایک اعتراف جرم ہی ہے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ کب کس کی سائڈ آپ نے بدلنی ہے اور کب کس کا تختہ الٹنا ہے، اور پھر آپ اس کے لیے پوری ایک گیم پلان کرتے ہیں، ایک گراؤنڈ بناتے ہیں اور صحافیوں کو اس کے مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں. صحافیوں کے اینڈ سے بھی غلطی ہے، لیکن یہ جو یوز کر رہے ہیں ان کے اینڈ سے بھی غلطی ہے. تو یہ بھی ایک اعتراف ہے. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو شہباز شریف صاحب کے بارے میں ان کی رائے تھی پہلے کہ شاید وہ بڑے کوئی چیمپئن ہیں، شہباز سپیڈ اور تو وہ بھی ان کی مت شاید ختم ہو گئی ہے جس طرح سے شہباز شریف کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی ہے. اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ ان کی باقاعدہ ایک ڈیلنگ چل رہی تھی، کیونکہ یہ الفاظ بھی اس میں آئے کہ جی ان سے درخواست کی گئی کہ جی یوں کر لیں تو یوں کر لیں. اب یہ ساری گفتگو کے بعد ہوا یہ ہے کہ کافی پریشر آیا ادارے کی طرف سے بھی، اور وزیر اعظم ہاؤس میں بھی اس چیز کو بڑا مائنڈ کیا گیا کہ جی اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے شہباز شریف صاحب کے بارے میں. تو پھر الٹیمیٹلی انہوں نے کیا یہ کہ ایک اور اپنے ہم نوا صحافی کامران شاہد کے تھرو اس کی ڈینائل کر دی ہے کہ جناب میں نے تو کوئی ایسا انٹرویو دیا ہی نہیں ہے اور یہ محترم نے اپنی مرضی سے باتیں لکھی ہیں. اب صحافی وہ جو ہیں وہ اپنی بات پہ شاید میتلا صاحب کھڑے ہیں، وہ کہنے نہیں جی یہ بالکل باتیں ہوئی ہیں، آف دا ریکارڈ تھی لیکن بہرحال یہ ایسی ہوئی ہیں، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھی. لیکن جنرل باجوہ صاحب اب ان کو اون نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو جو پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی اس چیز کو مائنڈ کیا گیا ہے، اور پھر ظاہر ہے جی ایچ کیو میں بھی اس کو کچھ اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہے. اس سے تو پھر وہ سارے اعترافات کر کے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ فوج کیا کیا پیچھے گیم پلانز کر رہی ہوتی ہے، تو وہ ظاہر اس چیز کو کبھی بھی پبلکلی اپنے اوپر نہیں یہ چیز آنے دینا چاہتے. تو یہ ساری جی کہانی ہے انٹرویو کی. جنرل باجوہ صاحب کہتے تو یہی ہیں کہ میں گمنامی میں چلا جاؤں گا، لیکن وہ بار بار منہ کھولتے ہیں اور پھر اس کے بعد تنقید کے سارے رخ ان کی طرف ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی ثابت ہو جاتی ہے، مجھے جو ایک بات اس سے ثابت ہوتی نظر آئی وہ کہ عمران خان صاحب نے ایک بات ان کے بارے میں کہی تھی جب میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. تو عمران خان نے کہا تھا کہ وہ بہت بڑے گیمر ہیں، بڑے جھوٹے ہیں اور بڑے عجیب اس طرح کے وہ کام کرتے ہیں کہ کسی کو کچھ بات اور کسی کو کچھ بات. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بات عمران خان صاحب کی بالکل صحیح تھی جنرل باجوہ کے بارے میں، کیونکہ صحافی سے وہ کچھ بات کرتے ہیں، بعد میں وہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں ڈینائل میں. پہلے بھی جاوید چودھری صاحب سے کالم لکھوایا کچھ اور باتیں کی، بعد میں منصور علی خان سے بالکل ڈینائل کروا دیا. تو یہ ہر ایک کے ساتھ ایک الگ ہی ان کی گیم ہوتی ہے. تو اس طرح کے بندے کو ہم کبھی بھی سچا بندہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کسی کے سامنے کوئی بات کر رہا ہے بعد میں اس سے مکر رہا ہے. تو یہ بہرحال افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ہماری عظیم افواج پاکستان کے سربراہ بھی رہتے ہیں اور ان کو ایکسٹینشنز بھی مل جاتی ہیں، اور پھر وہ اس طرح سے ملک و قوم کے بارے میں تقدیر کے فیصلے اس طریقے سے اپنے سوچ کے مطابق کرتے ہیں اور اس کے بعد خمیازہ پورے ملک کو بھگتنا پڑتا ہے. بہرحال جناب یہ تھی جنرل باجوہ کے بارے میں کہانی. اب ذرا آ جاتے ہیں خان صاحب کی طرف. خان صاحب نے مینار پاکستان میں جلسے کا اعلان کیا تھا، باقاعدہ ہائی کورٹ سے اس کی اجازت بھی لی تھی، انتظامیہ نے بھی اجازت دے دی تھی، لیکن انتظامیہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کیا حرکتیں کرتی ہے، وہ حرکتیں ابھی تک جاری اور ساری ہیں. سارے شہر کو انہوں نے بند کر دیا، داخلی خارجی راستے بند کر دیے، ٹوٹل کنٹینرز لگا دیے، بھرے ہوئے کنٹینرز ہیں تاکہ لوگوں کو آنے میں مشکل ہو. اب سمجھ یہ نہیں آتی کہ الیکشن تو ہو نہیں رہے، اور اگر وہ لوگ کوئی ایک کراؤڈ جمع کر کے اپنا کوئی جلسہ کر لیتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. پہلے بھی انہوں نے اتنے بڑے جلسے کیے ہیں، تو کون سا وہ کوئی حکومت الٹانے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ ایک صرف خوف زدہ ہونے کا آپ اپنے آپ کا خود اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کس قدر بوکھلائے ہوئے ہیں اور خوف زدہ ہیں. اور یہ نگران حکومت پھر سے یہ خود کو ثابت کر رہی ہے کہ ہم نگران نہیں ہیں، ہم تو ٹوٹل جانبدار حکومت ہیں.
اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو اس وقت وفاقی حکومت ہے اس کے انڈر ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو قانونی اور غیر آئینی ہو یا نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جی عمران خان یا پی ٹی آئی کو ہر ممکن حد تک دیوار سے لگانا ہے، ان کو ہم نے کسی بھی طرح کسی بھی ایکٹیویٹی سے کس طرح سے دور رکھنا ہے، اور اگر وہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس دوران ان کے اوپر کس طرح سے ایک پروپیگنڈا سارا بنا کر ان کو ملائن کرنا ہے اور ان کو پابندی کی باتیں کرنی ہے اور دہشت گرد ثابت کرنا ہے. تو یہ ان کا سارا اس وقت ایجنڈا نظر آ رہا ہے. اب انہوں نے ایک نیا اس میں جو گل کھلایا وہ یہ کہ یہ بھی اشارہ دے دیا کہ جی تھریٹ لیٹر جاری کر دیا ہے کہ جی دہشت گرد آ گئے ہیں پورے دہشت گردی مواد کے ساتھ، اور اب جناب بڑا خطرہ ہے یہاں پر. تو یہ بھی بیسکلی ایک ٹیکٹک ہے تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا کے روکا جائے لوگوں کو یہاں آنے سے. پہلے کنٹینرز لگا دیے، لوگ کہیں گے یار کیا جائیں، بڑا چل کے جانا پڑے گا. پھر یہ تھریٹ الرٹ جاری کر دیا تاکہ مزید کچھ لوگ کم ہو جائیں. تو پوری کوشش ہے ان کی کہ لوگوں کو کم کیا جائے. تیسرا جو حربہ انہوں نے اس سلسلے میں آزمایا ہے وہ یہ کہ کارکنان اور لیڈران کی گرفتاریاں، چھاپے، یہ وہ، اور اس میں اب پی ٹی آئی کے مختلف لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ 1600 کے قریب انہوں نے کارکنان پکڑ لیے ہیں جو کہ ایکٹیولی لوگوں کو لا سکتے تھے، آنے میں ان کے مددگار ہو سکتے تھے. تو یہ بھی بنیادی طور پر یہی ایک کڑی نظر آتی ہے اسی سلسلے کی. پوری کوشش ہے ان کی کہ مینار پاکستان کا یہ ایک فلاپ جلسہ ہو تاکہ وہ یہ بھی اپنے اوپر نیریٹو بلڈ کر سکیں کہ دیکھیں جی عوام نے بھی ان کو رد کر دیا ہے اور یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے. اور خود میاں صاحب بھی اب لندن میں بیٹھے، جو عمران خان صاحب کو بہادری کے مشورے دے رہے تھے، خود لندن میں بیٹھے ہوئے اور یہاں پہ انہیں مشورے دے رہے بہادری کے. تو وہ بھی یہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب یہ تو دہشت گرد ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو اب یہ پورا ایک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کرنے کے لیے انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انگیج کیا ہے، اور خواجہ آصف صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک ٹھوسی سی جو پریس کانفرنس کی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ایک روز پہلے، وہ بھی اسی صورتحال کی کڑی تھی کہ اپنا نیریٹو جو ہے وہ سامنے لایا جائے. لیکن جو ان کی چہرے اترے ہوئے تھے جس طرح سے وہ ڈھیلے انداز میں اپنا نیریٹو بیان کر رہے تھے، وہ آٹومیٹکلی انہوں نے اپنے نیریٹو کو خود ہی کل کیا ہوا تھا. تو یہ اب ایک ان کی اسٹریٹجی اور پلان نظر آ رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی بہرحال جلسہ کرے گی، پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں پہنچ جائیں گے، بے شک یہ تمام حربے ہوں گے بھی. اور اس کے بعد جو اصل گیم ہے وہ پھر اگین عدالت کے اوپر ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر کیا رسپونڈ کرتی ہے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.